السلام علیکم۔ حیدر اذربائیجان کے دارالسلطنت باکو کے رہنے والے تھے۔ دیندار با اصول اور خوشحال تھے، معاملات کے پابند تھے، لیکن ذہنی طور پر وہ بہت کمزور اور نفسیاتی خوف کا شکار تھے۔ وہ ہر چیز سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ چوہوں، بلیوں اور کیڑے مکوڑوں سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ جاڑے کے دنوں میں ان کا حال ہوتا کہ وہ گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ سردی لگنے کا خوف دامن گیر رہتا تھا۔ زیادہ تر لحاف اوڑے لیٹے رہتے تھے۔ دروازہ اگر کھلا رہ گیا تو بند کرنے کی بھی قدرت نہیں ہوتی تھی کہ تیز ہوا کا جھونکا نہ لگ جائے۔ جب تیز ہوا چلتی اور اس سے جو سیٹیاں بجتی تو یہ اس کو جن و شیطان تصور کرتے اور اسی ڈر سے اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھتے اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کی ہمت کرتے۔ کپ کپی طاری ہو جاتی، یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ ٹھنڈک کی شدت سے ہے یا واقعی خوف و دہشت سے۔ اس طرح زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ بال سفید ہونے لگے مگر برابر اپنے اسی حالت پر قائم رہے۔ ہر چیز سے ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ جس وقت رات کو ٹہل رہے ہوتے خوفناک تصورات ان کے ذہن میں آنے لگتے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے۔ بعض وقت یہ احساس اتنا بڑھتا کہ تیزی سے بھاگنے لگتے اور سانس پھولنے لگتا اور خیالی تصویریں اس طرح ان کا تعاقب کرتی رہتیں۔ رات کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے ایسا ہی ہوتا اور دشوار سے دشوار ہوتا جاتا۔ اسی طرح وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور اپنے دوستوں سے بیان کرتے کہ آج یہ واقعہ پیش آیا جو محض ان کے خیالات کی پیداوار ہوتا۔ جب گرمی کے ایام آتے تو بھی ان کے خوف و دہشت میں کمی نہیں ہوتی اور فرضی خیالات جو انہیں خوفزدہ کرتے تھے، مثلا ہواؤں کا ڈر، درختوں کی ٹہنیوں کا ہلنا، پھر ان کے ٹکرانے سے آوازوں کا نکلنا، ان کی حالت جو کی توں برقرار رہتی۔ فرضی باتیں ان کو سنائی دیتی اور وہ دوسروں کو داستانیں سناتے۔ ان کو موت کا بھی بڑا خوف تھا جس سے انہیں کسی طرح چین و سکون میسر نہیں آتا، جبکہ گرمی سکون و اطمینان، جمال و خوش مزاجی اور نرمی و رقت کا موسم ہے اور یہ جن و انس کے خوش و خرم ہونے کے ایام ہے۔ چڑیاں اس میں چہچہاتی ہیں، بلبل کے نغمے بلند ہوتے ہیں، خوشگوار پانی اپنے ٹھہراؤ اور جماؤ کے بعد پھر موجیں مارتا ہے جس کی صاف صاف چمک بھی دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ وہ ایام ہیں جن میں سکڑنے کے بعد پھیلاؤ آتا ہے، مگر ان کا حال سب سے مختلف ہوتا اور یہ ان ساری خوشگواریوں سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتے اور ان حسین و خوشگوار لمحات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ رات کا سکون ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا اور یہ خیال یقین میں بدل جاتا کہ رات کے سکون میں ہی تو جن و شیطان نکلتے ہیں اور دن میں سورج کی گرمی ان کو باہر نکلنے نہیں دیتی۔ ان کی اس بیچارگی پر ان کے دوستوں کو افسوس ہوتا اور فکر مند رہتے اور ترس کھاتے، اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ نفسیاتی مریض تھے۔ فرضی خیالات انہیں کھائے جا رہی تھی۔ ان کا حال عجیب تھا، ہر چیز ان کو روکتی اور حرکت و عمل سے باز رکھتی، اور یہ بات انہیں قید کیے ہوئے تھی، آزاد ہو کر بھی قید تھے، اور یہ ان کا ڈر خوف انہیں بالکل زمین کی پستی کی طرف لیے جا رہا تھا اور وہ راحت کے وسائل سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے تھے۔ حالانکہ یہ ایک اچھے، صحیح اور صاف ستھرے دماغ کے اور رفیق القلب شخص تھے، بھلائی کے کاموں کو پسند کرنے والے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، مگر دل کمزور، کاش کہ یہ طبیعت نہ ہوتی، اور جب ہے تو اس سے نکلنے کی استطاعت ہوتی۔ ان کے دوست احباب انہیں بہت سمجھاتے اور اس خوف کے دائرے سے نکلنے کے لیے تدبیریں سمجھاتے، لیکن ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ ایک دن خلاف عادت رات کو تاخیر سے ایک ضروری کام سے مجبور ہو کر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے نکلا۔ راستے میں غیر آباد علاقہ تھا، وہاں گھنے درخت تھے۔ انہیں کچھ دور چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ پولیس والے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر سے یہ ڈرے اور راستہ بدل دیا۔ دوسری طرف راستے میں قریب ہی چند لڑکوں کو دیکھا، زور و شور سے کھیل رہے تھے۔ یہ ادھر سے رخ بدل کر چلے۔ وہ راستہ ویران تھا۔ وہاں ایک دم سے چند ٹھگوں نے انہیں گھیر لیا، جن کے چہرے سے ظلمت ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ان کو درخت کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی کہ ان کے پاس کیا مال ہے۔ ایک نے سخت و تن لہجے میں کہا، تمہارے پاس جو کچھ مال ہو نکال دو۔ انہوں نے اپنے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر دی جو انہیں ورثے میں ملی تھی اور ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ دوسرے نے کہا، روپے پیسے کہاں ہیں؟ جو کچھ جیب میں ہو نکال دو۔ انہوں نے بغیر کسی تردد کے جو کچھ جیب میں تھا نکال دیا۔ ان کی جیب میں چھوٹا سا قرآن کریم بھی تھا جس سے یہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے اور سفر و حضر میں ساتھ رکھتے اور تلاوت کرتے تھے اور اسے اپنے اندر ایمان و قوت پاتے تھے، اور جو ان کے لیے اندھیری خوفناک راتوں میں سکون و قلب اور عافیت کا باعث ہوتی تھی۔ ان بدبختوں میں سے ایک نے اس مصحف مبارک کو لیا اور اس کو اپنے لیے بے فائدہ سمجھ کر دور پھینک دیا۔ نعوذ باللہ۔ قرآن شریف کے ساتھ یہ اہانت اور گستاخی دیکھ کر ان پر جیسے بجلی گر پڑی اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے لیے ناقابل برداشت فعل تھا۔ ان کا نفس بے قرار ہو گیا اور دل بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سکتے کے عالم میں رہے، اس کے بعد ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوا
ان کو محسوس ہوا کہ اگر قرآن مجید کا بھی وہ دفاع نہیں کر سکتے تو اس زندگی سے کیا فائدہ۔ عمر ایک دفعہ ختم ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ عزت نفس کے لیے آدمی جان دے دیتا ہے، تو قرآن ہے جو نفس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ اس کی زندگی میں اب وہ لمحہ آ گیا جو زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسلامی غیرت اور دینی اہمیت جاگ اٹھی اور ان کی مشہور زمانہ بزدلی پر غائب آ گئی۔ غیر شعوری طور پر ایک پتھر اٹھایا اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا، نشانہ خطا نہ گیا اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ دوسرا پتھر اٹھایا اور دوسرے کو نشانہ بنایا، وہ بھی وہیں پر گر پڑا۔ اتنے میں آس پاس کے لوگ اور کچھ فاصلوں پر کھڑے پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ان بھاگنے والوں کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان سے وہ نقدی جو ان نے لوٹی تھی ان کو واپس دلائی گئی اور ان ٹھگوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ بس ہمارے اس غیور اور باہمت دوست نے قرآن کریم اٹھایا اور اس پر جو گرد و غبار اور مٹی لگی تھی اسے صاف کیا اور اس کا بوسہ دیا۔ ان کو ان کی کھوئی ہوئی متاع مال قرآن کریم جو ان کو بہت محبوب تھا اور جس کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا واپس مل گیا۔ اس کے ساتھ انہیں شجاعت و غیرت کا چھپا ہوا جوہر بھی واپس مل گیا جو ساری زندگی ان سے چھپا ہوا تھا۔ اس اسلامی غیرت اور دینی حمیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا شخص جو ایک بزدل شخص مشہور تھا، اس ایک واقعے نے اس کے اندر بہادری کے جوہر کھول دیے اور بزدلی کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ ایک جری بلند باہمت انسان بن گیا اور انہوں نے اس کے بعد شجاعت کی زندگی کا بقیہ حصہ گزارا۔ اسلام حمیت اور دینی اہمیت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے پہاڑ بھی چٹیل میدان معلوم ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔